اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منتخب سنہرے واقعات کے آج 2 ٹاپکس ہم پڑھیں گے۔ پہلا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت۔ قارئین کرام، اس امر میں کسی شک و شبے والی کوئی بات ہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم آپ کے بے حد وفادار تھے۔ وہ آپ کے ایک اشارے پر ہر وقت اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ انہیں جو حکم دیتے وہ فوراً بجا لاتے، مگر صحابہ میں سے بعض شخصیات جذبہ اطاعت میں بہت ہی آگے تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس درجہ وفادار اور اطاعت گزار تھے، آئیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کا وعظ سن رہے تھے۔ مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مجلس میں سے بعض لوگوں کو فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی یہ آواز عبداللہ کے کانوں میں پڑی، انہوں نے سوچا اللہ کے رسول کا یہ حکم سننے کے بعد اب ایک قدم بھی چلنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ جہاں تھے فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ اس وقت مسجد سے باہر تھے۔ انہوں نے لسان نبوت سے بیٹھ جاؤ کا لفظ سنتے ہی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ عبداللہ بن رواحہ اسی جگہ پر بیٹھے رہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ پورا نہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ اطاعت گزاری دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی: زادک اللہ حرصا علی طاعت اللہ و طاعت رسولہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کے تمہارے اس شوق کو اور زیادہ بڑھائے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا ٹاپک آج کا ہے قرآن کریم کے باعث عروج و منزلت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مکہ کے گورنر سیدنا نافع بن عبد الحارث خزاعی رضی اللہ عنہ تھے۔ عصفان نامی جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اس گورنر سے مکہ مکرمہ کے حالات دریافت فرما رہے ہیں۔ آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ اچانک انہوں نے نافع سے ایک سوال کیا: تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ اپنے بعد مکہ کا گورنر کسے بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: امیر المومنین عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ امیر المومنین نے سوال کیا: یہ ابن ابزہ کون ہے؟ عرض کیا: ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا: تم نے لوگوں پر ایک آزاد کردہ غلام کو حاکم مقرر کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری اور علم وراثت کا عالم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلند مقام پر فائز فرمائے گا اور اس کی مخالفت کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح مسلم۔ معزز قارئین، ذرا غور فرمائیں، ایک آزاد کردہ غلام جس کا عربوں کے اس معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، کوئی جاہ و جلال نہ تھا، نہ مال و دولت، کوئی حسب نسب نہ رتبہ۔ اہل دنیا کے پیمانے کے مطابق وہ تو دوسروں کی نسبت بہت کمتر حیثیت رکھنے والا تھا، مگر قرآن کریم کا حامل اور اس کا قاری و عالم ہونے کے سبب اس کا مقام و مرتبہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کردہ غلام کے درجے سے بلند کر کے فرما روائی کے منصب تک پہنچا دیا۔ قرآن کے علم نے اسے یہ صلاحیت عطا کر دی کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے اور ان کے مابین فیصلے کرے۔ اس کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات نافذ ہونے لگے اور معاشرے کے باسی اس کی رائے کو کان لگا کر سننے لگے۔ سیدنا عمر فاروق قرآن کریم کے علماء اور حفاظ کے مقام و مرتبہ سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے نافع کے اس انتخاب کو برقرار رکھا اور اس کی توثیق فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور میں قرآن کریم کے حفاظ اور قراء کو یہ شان بخشی تھی کہ ان کی مجلس مشاورت کے زیادہ تر اراکین قرآن کریم کے حفاظ اور قراء صاحبان ہی ہوا کرتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان۔ واضح رہے کہ سیدنا عمر فاروق خود بھی حافظ قرآن اور شریعت مطہرہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے عہد حکومت میں کلیدی عہدوں پر تقرری کا یہی معیار تھا کہ عہدے دار قرآن کریم کا عالم اور حافظ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔